بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ڈاکٹر شعیب سرور ہاشمی صاحب، پریزیڈنٹ آف سرور شاہدہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر سائنس ٹرسٹ، جنرل سیکرٹری رانا عامر محمود صاحب، وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، سابق گورنر سوری سرور صاحب، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ فلنتھروپی کے ذریعے ایک ادارہ جو بے انتہا ضروری ہے وہ گوجرانوالہ میں قائم کیا جا رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام آسان نہیں ہے. اس میں بڑی محنت اور سالوں کی محنت اور ڈیووشن کی ضرورت ہے، اور جن لوگوں نے اسٹیبلش کیا ان کو مبارکباد دیتا ہوں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ زندگی بھر کرنا پڑے گا ایٹ آل کاسٹ. اور پھر اس کے بعد بھی ذمہ داری لینی پڑے گی کہ کچھ لوگوں کو آپ اتنا انسپائر کریں کہ ایدھی صاحب کے جانے کے بعد بھی کام چلتا رہے. تو یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. اس وجہ سے لوگ عام طور پر حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کیونکہ حکومت ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر ادارے چلتے رہتے ہیں، اونچ نیچ کے ساتھ، مگر ادارے چلتے رہتے ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے کار خیر پاکستان کے اندر سنبھالا ہے وہ میرے ملک کے ہیروز ہیں. جب پاکستان بنا تو بہت جگہوں پر میرے والد صاحب مرحوم کہتے تھے کہ یہاں ہندو بہت چیریٹی کیا کرتا تھا، اور کراچی کے اندر ہندو بھی اور پارسی بھی بہت چیریٹی کرتے تھے. اور آہستہ آہستہ پھر مسلمانوں نے بڑا کام کیا کراچی کے اندر. بوانی گروپ تھا، رنگون والا لوگ تھے، اتنا کام کراچی کے اندر چیریٹی کے حوالے سے کیا. بلکہ میں آپ کے ٹرسٹ کے حوالے سے آپ سے ذکر کروں کہ یہ جو کراچی کے اندر ایک ٹبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ ہے، شاید آپ نے نام سنا ہو، اس کے بانی جو تھے ان کا نام تھا عبدالرزاق ٹبا. عبدالرزاق ٹبا صاحب میرے دوست بھی تھے، اور بڑے شوق سے مجھے دکھانے لے جاتے تھے، اور اتنا شوق تھا ان کو. ہی ہیڈ گڈ انکم. ٹبا انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹریز ہیں، اچھی انکم تھی، مگر اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنا سارا وقت اب ٹبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے لیے وقف کر دیا. خود ارجنٹینا جا کر میں نے بستر چنے، چائنا گیا تو وہاں مجھے یاد ہے، مجھے سارا دن وہاں ایک دن دکھانے لے گئے کہ چائنا گیا تو وہاں بھی اے بی اور سی قسم کی ایکوپمنٹ ہوتا ہے، تو میں نے اے اور کسی جگہ پر بی کہیں چنا، کیونکہ جب زیادہ فرق نہیں تھا تو اس کو چنا. یہاں تک کہ نئی کیفیت تھی. 17-18 سال پرانی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جنہیں دنیا بھر کے اندر اس وقت ہاتھ دھونا اسپتال کے اندر بڑی اہمیت ہو گئی ہے، کہ کمیونیکیشن آف کمیونیکیبل ڈیزیزز اسپتالوں کے اندر بڑھ گئیں، تو ہاتھ دھونے کا. تو کہنے لگے میرے آرکیٹیکٹ جو تھے شاہد عبداللہ، وہ پریشان ہیں کیونکہ میں نے کہا کہ اب ہر جگہ واش بیسنز لگاؤ. تو بنے بنائی جگہ پر بیچ میں پلمبنگ کر کے ان کو واش بیسن لگانے پڑے. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بڑے آدمی تھے. یہ جو پیشن ہوتا ہے کار خیر کرنے کا، یہ مسلمان کی فطرت میں ہونا چاہیے، یہ مسلمان سے ہٹ کر نہیں ہے. اور ابھی آج صبح بھی میں کہیں کچھ کہہ رہا تھا، اور مسلسل کچھ دن اس بات کو دہراتا رہوں گا کہ اسلام جو مذہب آیا وہ ریاست بنانے کے لیے نہیں آیا، وہ کمیونٹی کے لیے آیا. ذرا اس بات کو بڑے غور سے سوچیے گا. اسلام نے ہمدردی کی بنیاد پر بعد میں ریاست بنی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور لوگوں کے ساتھ ہمدردی، پھر مدنی دور کے اندر بھی جب ریاست بن بھی گئی تو پرائمری پرپز کمیونٹی تھا، بنیادی، یعنی ریاست کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی. بنیادی کام یہ تھا کہ وہ پتھر پیٹ پر باندھ کر کے خود بھوکے رہ کر لوگوں کو کھلاتے تھے. خلفائے راشدین بڑی ریاست جب بہت بڑی ہو گئی، اس کے باوجود ان کا حال یہ تھا کہ وہ لوگوں کا کام کرتے تھے. حضرت ابو بکر کے متعلق حضرت عمر کی پوری حدیث موجود ہے کہ وہ کسی کو جاتے تھے صبح فجر کے بعد، کوئی نابینا عورت تھی اس کے گھر پہ جا کر آٹا گوندتے تھے، بچوں کے کھانے کی تیاری کراتے تھے. یہ خلفائے راشدین کی بات ہے. حضرت عمر جب کھانا بانٹ رہے تھے کہیں، خلیفہ، بڑے خلیفہ، یعنی جب وہ یروشلم گئے تو ایک اونٹ پر سوار ہو کر گئے، تو وہ اتنا بڑا خلیفہ جب وہ کھانا کھلا رہا تھا لوگوں کو، تو ایک صحابی کے پاس سے گزرا تو حضرت عمر نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو انہوں نے کہا دائیں ہاتھ میرا مصروف ہے. چلے گئے، پھر واپس آئے
پھر وہی وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو پھر انہوں نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے کہا، ان صحابی نے کہا رضی اللہ عنہم نے کہ میرا دایاں ہاتھ جو ہے وہ مصروف ہے. تو انہوں نے پوچھا کہاں مصروف ہے؟ کہنے لگے جہاد پر گیا تھا، وہاں وہ شہید ہو گیا. مصروف ہے، اس نے میرے زندگی کا قرض ادا کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام جو ہے نا وہ تو کمیونٹی کا مذہب ہے، ریاست کا مذہب نہیں ہے. اسلام نے قانون بھی ریاست نے نہیں بنایا. اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، قانون ریاست نے نہیں بنایا. یہ تو نیشن سٹیٹ آ گئی جو اپنے قانون بنانے لگی. قانون مفتیوں کے پاس فتاوے ہوتے تھے، لوگ پریشانی لے کر مفتی کے پاس جاتے تھے. مفتی صاحب اسلام کی روح کے اعتبار سے قرآن، سنت، احادیث، خلفاء اور پھر قیاس، آخر میں قیاس آتا تھا، اس کی بنیاد پر فتویٰ دیتے تھے. حکومت انصاف کی ذمہ دار تھی، قاضی مقرر کرتی تھی، اور قاضی جو فیصلہ کرتا تھا وہ مفتیوں کے فتاووں کی بنیاد پر، تاریخی بنیاد پر فیصلے کرتا تھا. کبھی حکومت نے قانون نہیں بنایا. اٹ واز ڈپینڈنٹ آن قرآن اینڈ سنہ. اچھا، اور قرآن اینڈ سنہ تو بھرا ہوا ہے نا اسی چیز سے، کمیونٹی کے ساتھ بھرا ہوا ہے. اور کمیونٹی کے لیے قانون بھی قرآن کے اندر لے ڈاؤن ہو گئے. اور کمیونٹی کے ساتھ جو میں عام طور پر اب لوگوں کو کہتا ہوں کہ پہلی سورت قرآن کی الف لام میم سے آپ شروع کریے تو آپ کی ذمہ داریوں کا تعین ہو جاتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اب ہم نے اپنے مذہب کو ریچول بنا لیا کہ 5 وقت نماز پڑھیں گے، اور جو نماز کے اندر میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ سے وہ مجھے یاد ہی نہیں ہے. نماز کے اندر تر تیزی سے پڑھ دیتے ہیں. کیا مانگتا ہوں؟ مجھے راستہ دکھا. جو نابینا ہے مجھ جیسا آدمی راستوں کے اعتبار سے اور اللہ سے مانگ رہا ہے راستہ، وہ نماز پڑھ کر سمجھتا ہے میں فارغ ہو گیا، بس کہہ دیا، وہ آٹومیٹکلی آئے گا، بلکہ یاد بھی نہیں آتا کہ اس کے اندر اہدنا الصراط المستقیم بھی ہے. اچھا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں پہلی سورت قرآن کی آپ دیکھیے تو ریاست پاکستان کی ذمہ داریوں کا تعین ہو جاتا ہے. میں فلنتھروپسٹ کے اعتبار سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی تو پوری قوم فلنتھروپی کی تھی. ایک غریب آدمی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ جنت کی نوید دے رہے ہیں سب کو، حضرت عثمان کو دی جن کے پاس مال و دولت ہے، میں نہیں جاؤں گا جنت میں غریب آدمی ہوں، میرے لیے نہیں ہے جنت. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں مزدوری کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کل جو کچھ تم نے کمایا وہ لے کر آ جاؤ میرے پاس. جو کچھ اس نے کمایا تھا دوسرے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے گیا. انہوں نے تھوڑا سا حصہ اس کی کمائی میں سے کہا کہ اس کو خیرات کر دو اور تم بھی اسی جنت میں جاؤ گے. تو اٹس ناٹ دا کوانٹم آف منی، اٹس دا پیشن ود وچ این انڈیویجول ڈز دیٹ. وہ ان صحابی کا سوال ہی یہی تھا کہ یہ رئیس لوگ جائیں گے جنت میں اور میں نہیں جاؤں گا. تو یہ کمپریہنسو کیفیت ہے. اور الف لام میم کو اگر آپ بریک کریں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی جھوٹ نہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں پر میں زور دینا چاہتا ہوں کہ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح اور بنیاد کا ہے. اس سیاست میں نہیں ہے جو آج کل آپ تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ پبلک سروس کے اندر ہے، بنیادی وہیں پر ہے. بھول جائیں آپ باقی سب چیزیں. میرے نبی نے زندگی گزار دی پبلک سروس میں، ریاست بنانے میں نہیں گزاری، پبلک سروس میں گزاری. بی بی عائشہ کے پاس دن میں ایک دن کے اندر کئی لاکھ درہم آ جاتے تھے خیرات کرنے کے لیے، اور اتنی خیرات کرتی تھی کہ رات کو جب ملازمہ سے پوچھتی تھی کہ کھانے کے لیے ہے تو وہ کہتی تھی کہ اگر آپ ایک درہم بھی اس میں لاکھوں میں سے آج رکھ لیتی تو کھانے کو کچھ ہوتا. دیٹ از دا اسپرٹ. تو الف لام میم کیا کہتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم. پہلا کام کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ٹھیک ہے جی. دوسرا کام جو غیب پر ایمان لائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور جنہوں نے نماز قائم کی. نماز کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا کہ یہ ریچول والی نماز نہیں، یہ فرض پورا کرنے والی نماز نہیں، یہ وہ نماز جو اس کا مقصد تھا. اسلام آیا تھا ریچولز کو ختم کرنے کے لیے، تہواروں کو ختم کرنے کے لیے، اور انسان کی اسپرٹ کو جگانے کے لیے. اچھا، اور پھر جو پانچویں چیز ہے وہی سب سے پہلی آپ کے لیے ہے، وہ مما رزقناہم ینفقون، کہ تمہیں جو اللہ نے رزق دیا. پہلی بات تو صرف کھانے والی بات ہے کہ تمہیں جو کھانے کے لیے دیا اس میں سے تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا.
وہ مال و دولت تو بعد کی بات ہے اگر آپ جمع کر لیں. اٹ اسٹارٹس فرام دیر اینڈ اٹ اسٹارٹس. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین حضرت عمر بن عبدالعزیز ان سب کی زندگیاں دیکھیں تو اس رزق سے بات شروع ہوتی ہے کہ جو میرے گھر پر. حضرت عمر بن عبدالعزیز جناب جب وہ خلیفہ بن گئے بڑے رئیس خاندان سے تھے, ان کی بیوی بہت رئیس خاندان سے تھی. جب وہ خلیفہ بن گئے گھر آ کر کہا کہ ملازموں اب میرے پاس وہ پیسے نہیں ہوں گے کہ میں تنخواہ دوں, رہنا ہے رہو, نہیں رہنا چلے جاؤ. گھر کے اخراجات کا عالم یہ دیکھیے کہ بیٹا آتا تھا ماں کے پاس, ماں سے کہتا تھا ماں بازار کی سب سے سستی ترکاری پکاتی ہو اور کچھ نہیں ہے میرے لیے. تو ماں کہتی تھی کہ تمہارے ابا جو دیتے ہیں وہ اتنا ہی دیتے. یہ بڑے رئیس خاندان کی اولاد ہے. تو مما رزقناہم ینفقون, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیٹ از دا اسپرٹ آف پاکستان. اور وہ اسپرٹ اگر ہم نے پال لی اور درگزر اور پال لیا, درگزر بھی اتنا فقدان ہے. اللہ کے ہم معافی مانگیں گے جاتے ہی, ابھی سے معافی مانگیں, جاتے ہی معافی مانگیں گے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. انسانوں کو معاف کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, دشمنیاں نکال رہے ہیں. آج کل سب سے بڑی بحث اگر آپ ٹی وی کھول لینا تو میں سمجھتا ہوں پاکستان سے دور کرنے والی بحث سب سے زیادہ یہی ہے. ظلم کا مقابلہ ہے, انصاف کا نہیں ہے کہ ہم نے ظلم کیا تم رو رہے تھے, تم پر ظلم ہوا تم نہیں رو رہے. یہ اس ٹائپ کا مقابلہ ہے, کس نے زیادہ ظلم کیا. واہ واہ واہ. پاکستان کے لوگ یہی سیکھ رہے ہیں کس نے زیادہ کیا, کس نے کم کیا, کس نے زیادہ سہا, کس نے کم سہا. انصاف کی بحث نہیں ہے. تو لہٰذا میں آپ سے موقع تلاش کرتا ہوں, آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست اسلامی ریاست جمہوری ریاست پاکستان کا جو مین میٹ ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے. اور صرف میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کمیونٹی بیسس. یہ جو موجودہ نیشن سٹیٹ ہے اس کے اوپر بالکل بھروسہ نہیں کریں, کیونکہ ہیومینٹی, یہ جمہوریتیں مل کر صحیح فیصلہ کریں گی. جمہوریت تو شورا بینہم بڑی اہم چیز ہے, مگر یہ جو ہیومینٹی بیس مذہب ہے اس نے دنیا میں جو قتال کیا ہے کہ انسان جو فیصلہ کریں گے وہی, اکثریت جو فیصلہ کرے گی وہی اچھا, بغیر موریلٹی کے, بغیر ایتھکس کے. یعنی قرآن کے اندر تو اگر تم کوئی ایک کی جان جائے تو سمجھو غلط جان جائے تو سمجھو پوری قوم کی جان گئی, اور ایک کی جان بچ گئی تو پوری قوم کی بچ گئی. کوئی ایتھکس اور موریلٹی آج نہیں ہے. اگر میں اقوام متحدہ پر بھروسہ کرتا ہوں تو جب سے لے کر آج تک سارے فار ایسٹ کے اندر قتال ہوتا رہا, مشرق وسطیٰ میں ہوتا رہا, افریقہ میں ہوتا رہا, لیٹن امریکہ میں ہوتا رہا, کیونکہ یہ قوانین جو انسان کے خالصتاً بنائے ہوئے بغیر ایتھکس اور موریلٹی کے, کمیونٹی بیسڈ ہے ہی نہیں ہے. اگر انسان کو غم ہوتا تو یہاں قتال نہیں ہوتا دنیا کے اندر. تو یہ جو مذہب ہے آپ کا, اس کے اندر سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنا کردار کر لو. کوئی یو ایس ایڈ کی ضرورت ہے آپ کو کردار بہتر کرنے کے لیے؟ اپنا کردار بہتر کرو, اپنے گھر میں خوشیاں لاؤ. اپنا کردار بہتر کرو, محبت کی بنیاد پر لاؤ. اپنا کردار بہتر کرو, درگزر کرو, قوم بن جائے گی. اور جب قوم بن جائے گی تو یہ معدنیات پر قوم, مسلمانوں کی قومیں معدنیات پر اور آئل پر اور ان چیزوں پر نہیں بنتی. مسلمان کی قوم یہاں بنتی ہے اور یہاں بنتی ہے. ان دو چیزوں سے قوم بنتی ہے, اور کوئی باقی سب چیزیں آپ کے آگے جو مادی چیزیں ہیں وہ آپ کے قدموں پر سجدہ کریں گی اگر آپ نے وہ اللہ کی روح جو اللہ چاہتا ہے کہ انسان کے ہو اس کے اندر اپنا